درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں کی جماعت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے پاس بہت سارے معجزات دے کر بھیجے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر ایک دو معجزات نہیں ہیں بلکہ بہت سارے معجزات ہم نے دیے۔ 15ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالی نے نبوت دینے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، 9 معجزات دیے تھے، ایک دو معجزات نہیں۔ ان سب کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید پر اتنے سارے معجزات جب تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی پرستش کرنے لگو، کسی غیر کی عبادت کرنے لگو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ سب سے پہلے معجزہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی، یہ لاٹھی پکڑو کام آئے گا۔ پھر جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو لینا تھا وہ بڑا عجیب سا کام تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طریقے پر موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ ایک دم سے غور کر لو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کچھ اور ہو جائے گا، تو تم گھبرانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر بتایا، عصا، یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بہت ساری ضروریات اس لاٹھی سے میری متعلق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورے طریقے پر یقین ہو گیا کہ جو مجھے ملا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ ہے کیا؟ لاٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا، وہ لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بہت گھبرائے صحیح، لیکن ان کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اچھی طرح دیکھ لو، یہ لاٹھی ہی ہے، سانپ بن جانے کے بعد تمہیں یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی نہیں اٹھائی تھی بلکہ دھڑلے سے سانپ ہی اٹھا لیا تھا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذها ولا تخف، پکڑ لو، ڈرو مت. سنعیدها سیرتها الاولی، جس طریقے پر چھوڑنے سے پہلے یہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جب اس سانپ کو پکڑو گے پھر پہلی شکل اختیار کر جاوے گا اور یہ لاٹھی کی شکل میں تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اس لاٹھی کی بھی سانپ بن جانے کے بعد عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ اتارے ہیں. کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جان، پتلا دبلا تیز دوڑنے والا سانپ. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثعبان مبین، موٹا تازہ سانپ. آپ ذرا غور کریں، ایک طرف قرآن کہہ رہا پتلا دبلا، دوسری طرف پھر کہہ رہا موٹا تازہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے. پتلا دبلا موٹا تازہ، اصل یہ سانپ موٹا ہی ہے، بھیانک ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب یہ سانپ موٹا ہے تو یہ زمین پر دوڑ نہیں پائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جان، بالکل پتلا دبلا جس طریقے پر سانپ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، ایسی یہ گرچہ تمہیں موٹا دکھائی دے رہا ہے، یہ بالکل تیزی کے ساتھ دوڑے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلا معجزہ دیا تھا سانپ کی شکل میں. دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ید بیضا، سفید چمکدار ہاتھ. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے تھے اور پھر اسے نکالتے تھے، سورج سے زیادہ تیز روشنی والا یہ ہاتھ نظر آتا تھا. ایک تیسرا معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیلیوں کو لے کر نکلے فرعون کی قید سے، فرعون کے ملک سے، تو جس راستے سے وہ جا رہے تھے اس راستے میں دریا پڑ گیا. اس دریا کو پار کرنا تھا، پانی لبالب بھرا ہوا، کوئی راستہ نہیں، کوئی کشتی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بولا بھی انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے گئے، پیچھے فرعون کی پوری فوج موجود ہے، ہم یہاں ہیں، آگے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، راستہ دکھلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی کا استعمال اس دریا کے پانی پر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر مارا. ایک دو راستے نہیں، 12 راستے کھل گئے. دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، بیچ میں خشک راستہ. اس طریقے پر 12 راستے کھلے. چونکہ پورے بنو اسرائیل 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اطمینان سے گزارنے کے لیے ایک دو راستے نہیں بلکہ 12 راستے دے دیے. یہ لاٹھی سے دریا پر مارنا، پھر دریا کے پانی کا راستہ دے دینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا. کہیں ایسا ہوا ہے؟ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ کوئی لاٹھی کا استعمال کرے پانی پر اور پانی اسے راستہ دے دے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ تھا. چوتھا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی زبان میں لکنت تھی، زبان سلاست کے ساتھ چلتی نہیں تھی.
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، میری زبان کی جو گرہ ہے اس گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فرعون نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پولیس چاروں طرف گشت لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، کہیں سے کوئی خبر ہو بچے کی پیدائش کے، تاکہ اسے لیا جائے اور سیدھے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی گھبراہٹ تھی کہ کہیں اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو اسے فوری طور پر لے لے گی پولیس اور قتل کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس خبر بھیجی، گھبراؤ نہیں، انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، جب تمہیں خوف محسوس ہو، ڈر محسوس ہو، اس کو صندوق میں ڈالنا، ڈالنے کے بعد دریا کے پانی پر رکھ دینا، اس کے بعد حفاظت کی ذمہ داری میری ہوے گی، بلکہ ہم تمہاری گود میں پہنچا دیں گے اور رسول بنا کر پہنچا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب یقین ہو گیا کہ اب تو میرا بچہ نہیں بچے گا، صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دیے۔ پانی کی موج بھی عجیب و غریب تھی، اسی طرف بہہ رہی تھی جس طرف فرعون کے محلات اور فرعون کی پولیس کھڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دیکھو پانی پر میرا کلیم جا رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ جس طریقے سے ایک بچے کو راحت اور سکون ماں کی گود میں ملتی ہے، اسی طریقے پر پوری طرح راحت اور سکون کا سامان تمہیں پانی پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، یہ تو صندوق اسی طرف جا رہا ہے جس طرف فرعون کے محلات ہیں اور اس کی پولیس پڑی ہوئی ہے۔ پولیس اس صندوق کو پکڑے گی، کھولے گی، جب دیکھے گی کہ ایک بچہ ہے سیدھے تہہ تیگ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جانے تو دو، فرعون کے گھر میں اس موسیٰ کی پرورش ہوگی اور یہی موسیٰ فرعون کا ہی کھا کر سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ہم اور آپ عقل لگاتے رہ جائیں گے لیکن اس کی قدرت تک ہماری اور آپ کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، فرعون کا کوئی بچہ تھا نہیں، اس کی بیوی آسیہ، کوئی بچہ نہیں۔ آسیہ نے کہا کہ بڑا پیارا سا بچہ ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ وہ ان کے دربار میں پلنے لگے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ایک مرتبے کی بات ہے، کھیل رہے تھے، فرعون بھی وہی تھا، فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں ایک تماچا رسید کیا، مارا ایک تماچا۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ کبھی ہم لوگوں کا نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے فرعون کے سر پر مارا۔ فرعون گھبرا گیا، آسیہ کو بولا کہ یہ بچہ کبھی ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند سود مند نہیں ہو سکتا۔ آسیہ بولنے لگی کہ آپ بھی عجیب و غریب ہیں، بچہ ہے یہ کیا جانتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچہ کیا کیا کرتا ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ آسیہ نے ایک تشت منگوایا، آگ کے انگارے رکھ دیے،
دوسرے تشت کے اندر ہیرے جواہرات رکھ دیے. آگ کے انگارے، اس کی روشنی اور اس کی چمک ہیرے جواہرات سے کہیں تیز ہوتی ہے، ہیرے جواہرات کی روشنی کم ہوتی ہے. آسیہ نے فرمایا کہ فرعون سے کہ دیکھو واقعتاً یہ بچہ ہے جو زیادہ چمکنے والا ہے اسی کی طرف جاوے گا. اس کے بعد موسیٰ کو چھوڑ دیا. لیکن موسیٰ عام بچوں میں سے نہیں تھے. شروع ہی سے عقل ان کی کام کر رہی تھی، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ہیرے جواہرات کی طرف بڑھا رہے تھے، اس لیے کہ آگ کیا تھا ان کے لیے؟ نقصان دہ تھا. جبریل علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو ہیرے جواہرات سے ہٹا کر آگ کے انگارے کی طرف موڑ دیا. موسیٰ نے آگ کے انگارے کو لیا، جب جلا تو منہ کے اندر انگلی کو دیا، زبان بھی جل گئی. اسی وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. آسیہ نے کہا کہ دیکھ لو، یہ بچہ نہ ہوتا تو جواہرات کی طرف جاتا، یہ آگ کی طرف گیا اور تمہاری وجہ سے اس نے اپنی زبان بھی خراب کر ڈالی. تم اتنا نہیں سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ہے؟ چھڑی تمہارے سر پر ماری تو کیا ماری، تمہارے چہرے پر تماچا دیا تو کیا دیا، دیکھ لو کتنا نقصان ہو گیا اس بچے کا. فرعون کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً بچہ ہی تھا، وہ ہمیں مار ڈالا ہے. الغرض موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس وقت سے لکنت آ گئی تھی. اللہ کے دربار میں انہوں نے دعائیں کی، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چوتھا معجزہ دکھایا، ان کی زبان کی گرہ کو کھول دیا. پانچواں معجزہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ نے اس قوم کے اندر طوفان کو بھیج دیا، زبردست طوفان. اللہ نے اس قوم کے کپڑوں میں، پورے بدن میں جوئیں پیدا کر دی. ہر طرف سے جوئیں ویسی رینگتی نظر آتی تھی اور گرتی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈک کا عذاب بھیج دیا، کھانے تک میڈک، سونے کے بستر پر میڈک، کمرے کے ہر کونے میں بچھونے پر میڈک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیج دیا، بدن سے خون جہاں تہاں سے نکل رہا، کھانا کھا رہے ہیں کھانا کے اندر خون مل رہا ہے. یہ سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، صرف اتنی بات پر تاکہ یہ قوم سمجھ سکے کہ اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہونی چاہیے. تفسیر کے اندر ایک دوسری بات لکھی ہوئی ہے، آیات بینات. آیات سے جس طریقے پر معجزہ سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے پر آیات سے اللہ کے احکام بھی سمجھے جاتے ہیں. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے 9 احکام دیے تھے. ایک یہودی شخص تھا، وہ اپنے دوست کے پاس گیا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اکرم تشریف لائے ہیں، چلو ذرا ان سے میری ملاقات کراؤ. اس کے دوست نے کہا کہ تم بھی ان کو نبی بولتے ہو؟ اگر وہ سن لیں گے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. تم ان کو نبی مت بولو، ہم لوگ نبی نہیں مانتے. الغرض وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. اس کے بعد
یہودی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں تو آپ بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر 9 احکام آئے تھے، وہ کون کون سے تھے؟ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، توریت تو جانتے نہیں، توریت تو آپ نے پڑھی نہیں، نبی ہیں تو آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 احکامات گنوائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چوری مت کرنا، زنا مت کرنا، اللہ نے جسے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل مت کرنا، غلط الزام لگا کر اسے سزا مت دلوانا، سود مت کھانا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگانا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے میدان سے مت بھاگنا۔ یہ سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سامنے رکھے، تو انہیں معجزات مانا جائے یا احکام مانا جائے، صرف مقصد اللہ کا اتنا تھا کہ تاکہ وہ یہودی سمجھ سکے کہ اللہ کی عبادت اور پرستش ہونی چاہیے، کسی اور کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے معجزات کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، جب معجزات سامنے تھے تو پھر اس قوم کو اب کسی کی پرستش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پرستش ان لوگوں نے شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ بڑے ظالم۔ اتنے سارے معجزات ہم نے بھیجے جو صرف اللہ کی وحدانیت کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے، غیر کی پرستش میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے چنگل سے چھڑا کر دریا پار کر گئے تو اس قوم نے ایک دوسری قوم کو دیکھا مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے درخواست کی ہمارا بھی کوئی معبود ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں لے کر کوہ طور پر چلے آؤ، ہم توریت دیں گے، اسی توریت کے مطابق پوری قوم تمہاری زندگی گزارے گی، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی عبادت، اس کی پرستش اور اس کے احکامات سب کچھ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے، اللہ نے بلایا تھا، بڑا شوق تھا جلدی ملے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ پیچھے پیچھے آؤ، میں ذرا آگے چلتا ہوں۔ اللہ نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اپنی قوم کے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ بھی میرے نقش قدم پر بالکل پیچھے ہی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ یہیں پر ان لوگوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ وہ جو فرعون کی قوم تھی، ان کے زیورات عاریت پر لیے تھے کہ کچھ دنوں میں ہم پہن کر تمہیں واپس کر دیں۔ یہ سارے زیورات دیے نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کر نکل گئے۔ ہارون علیہ السلام کو جب خبر ہوئی، ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سارے زیورات کو گڈھے میں ڈال دو۔ سارے زیورات اس قوم نے گڈھے میں ڈال دیے۔
اس قوم میں ایک شخص تھا جسے سامری کہا جاتا ہے. یہ پہلے گائے کی پرستش کرتا تھا, گائے کی پوجا کرتا تھا. ایک قول تو مجھے تفسیر کے اندر یہاں تک ملا کہ وہ ہندوستان ہی سے تعلق رکھتا تھا. تو اس کا ذہن گائے کی پرستش کی طرف بہت چلتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے تھے تو وہاں سے طور پر لے جانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبریل علیہ السلام جس گھوڑے کو لے کر آئے تھے اس گھوڑے کو سامری بہت اچھی طرح جانتا تھا. جہاں اس گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی اس زمین کے اندر ہریالی اور سبزی اور جان پیدا ہو جاتی تھی. سامری نے اس مٹی کو لے لیا کہ اس کے اندر جان ہے. تھوڑی سی بات ہم یہ بھی بتا دیں کہ کیسے وہ پہچانتا تھا. سامری بھی اس وقت پیدا ہوا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش تو فرعون نے کی اور سامری کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی. پتھر سے چھپا کر ایک گڈھے میں سامری کی ماں نے اسے رکھ دیا تھا. جبریل علیہ السلام روزانہ آتے تھے 3 انگلیوں میں اس کی غذا لے کر, ایک میں دودھ, ایک میں شہد اور ایک میں اور کوئی چیز تھی مجھے یاد نہیں آ رہی. الغرض یہ تینوں انگلیوں کا وہ استعمال کرتا تھا اور وہ پرورش پاتا تھا. آپ ذرا غور کیجئے گا اللہ کا کیا نظام چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے تو موسیٰ رسول بن گئے, اور سامری کی پرورش کس نے کی؟ جبرائیل نے, تو یہ کیا بن گیا؟ بچھڑے کی پرستش کرنے والا, غیر کی پرستش کرنے والا بن گیا. اس کا یہ اپنا نظام ہے, کس کو کیا بنا دے اور کس سے کیسے کام لے لے گا. تو وہ روزانہ آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام, تو وہ سامری انہیں پہچانتا تھا. جب وہ اپنے گھوڑے کو لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچانے کے لیے, تو اس کو پہچان گیا یہ سامری, ان کو پہچان گیا یہ سامری, اور جہاں گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی وہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر جان پیدا ہو جا رہی, وہاں سے مٹی کو لے لیا. ادھر ہارون علیہ السلام کے پاس پوری قوم جن کے پاس زیورات تھے, سارے زیورات کو ہارون نے گڈھے میں ڈال دیا. پھر سامری نے کہا کہ میرے مٹھی میں بھی ایک چیز ہے, اگر آپ ایک وعدہ کریں تو میں بھی اسے ڈال دوں. ہارون نے سمجھا کہ کیا ہے, جس طریقے پر سارے لوگوں کے پاس زیورات ہے اس کے پاس بھی کیا ہوں گے, زیورات ہوں گے. کہا کہ ڈال دو تم بھی. کہا کہ ایک دعا کر دیجیے تب میں ڈالوں گا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. تو ٹھیک ہے میں دعا کر دے گا. یہ مٹی ڈالا, جتنے زیورات اس میں پڑے ہوئے تھے اس کی شکل بچھڑے کی طرح پڑ گئی, اور یہ مٹی جب پڑی تو اس بچھڑے کے اندر جان پیدا ہو گئی. سامری نے کہا کہ یہی تم لوگوں کا خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھٹک چکے ہیں. وہاں سے یہ پورے طریقے پر قوم کو پھیر دیا غیر کی پرستش کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا سوچنا چاہیے اس قوم کو. نبوت ملنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دے کر بھیجے تھے, صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کی پرستش پر. پھر ان لوگوں نے اس بچھڑے کو اپنا معبود کیوں بنا لیا, اتنا نہیں سمجھے. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون, پھر تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا من بعده, موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد. وانتم ظالمون, اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ بہت بڑے ظالم. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے
یہ سارا واقعہ دیکھا، پھر آگے کی بات ہے، بس کیجیے اتنا ہی رہنا تھا۔ 2-4 مسئلے تھے، اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 7 لوگوں نے مل کر اسے خریدا تو ہر ایک کے ایک ایک حصے ہوئے۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کسی ایک کا مال حرام کا ہے، سود کا ہے، سٹے بازی کا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ نہ تو اس کی قربانی ہوگی، اور جو یہ 6 ملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ان کی بھی نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اولاً تو ایسے لوگوں کو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے کہ ایسا مال ہم کیوں کما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا بھی خراب کیا اور مل کر 6 لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا بھی خراب کر دیا۔ دوسرا مسئلہ، رات میں قربانی کا جواز کر سکتے ہیں، جس طریقے پر آپ دن میں کر سکتے ہیں اسی طریقے پر آپ رات میں کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ روشنی کا مکمل انتظام ہو تاکہ اچھی طرح اسے ذبح کیا جا سکے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں گردن پر، کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے۔ رات میں بھی قربانی جائز ہے، روشنی کا انتظام آپ اچھی طرح کر لیں۔ ایک تیسرا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو یہ سر منڈانے کا مسئلہ میرے سامنے ہے، کہ عام طریقے پر دیکھا جاتا ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد لوگ سر منڈانے کے عادی بن گئے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی روایت اور اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی جب قربانی ہو گئی تو آپ سر منڈا لیں۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو حج میں گئے ہوئے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر سر منڈوانا ہو تو میرے خیال سے دوسرے دن یہ کام کر لیا جائے، اس دن نہ کیا جائے، تاکہ سمجھا جا سکے کہ وہ جو آپ کی عادت چلی آ رہی کہ قربانی کے بعد ہم منڈواتے ہیں، اس سے آپ الگ رہیں۔ ایک اور مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ابھی وہ ٹھنڈا ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس کی کھال ہٹانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے، بلکہ پورے طریقے پر جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس کی جان مکمل طریقے پر نکل چکی ہے، تبھی آپ چھری کا استعمال کریں کھال نکالنے کے لیے، اس سے پہلے آپ چھری کا استعمال نہ کریں۔ بس کیجیے۔